السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے اور پرسکون رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 152، 153 اور 154 کا ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 152 سورہ الانعام۔ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، مالا، مال کے، الیتیمی، یتیم کے، الا، مگر، باللتی، ایسے جو، ہیا، وہ، احسنو، بہترین، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغا، پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی، و اوفو، اور پورا کرو، الکیلا والمیزانہ، ناپ اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفسن، کسی کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت، وَإِذَا، اور جب، قلتم، تم بات کرو، فَعَدِلُوا، تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ، خواہ ہو، ذا قربا، رشتہ دار، و بِعہدِ، اور عہد، اللہ، اللہ کا، اوفو، پورا کرو، ذالکم، یہ، وصاکم، اس نے تمہیں حکم دیا، بھی، اس کا، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت پکڑو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی، تو پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال تمہاری تحویل میں اگر ہے تو اسے اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا ہو اور بہتری ہو۔ اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرو، نہ ہی اس قسم کی بات دل میں سوچو۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جب کہ وہ خود تنگ دست ہو، محتاج ہو، اور اس صورت میں وہ بھی صرف اتنا کھائے جتنا کہ بہت زیادہ ضرورت ہو، اس میں سے فضول خرچی نہیں کر سکتا۔ جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض ہو، ایسی کام وہ نہ کرے۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن پاک میں بہت مرتبہ آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 5ویں نمبر پر شمار کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، نمبر 4 سود، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہ تو دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی المطففین ہے، یعنی وہ لوگ جو ناپ تول کرتے وقت اپنے حق دوسروں سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں، اور دیتے وقت ان کو ان کے حق سے کم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب، دھوکے سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اور اللہ کے حضور باز پرس کا خوف نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ پچھلی آیت میں ایک کام کو کرنے کو کہا گیا اور 4 کاموں سے منع ہونے کو کہا گیا۔ اب معاشرے کے نہایت ہی پسماندہ طبقے یتیموں کے مالی حقوق کا تحفظ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے۔
نابالغ بچے میں کاروبار کرنے اور مال کے تحفظ کے سلسلے میں اتنی عقل نہیں ہوتی جو یہ اپنی چیزیں سنبھال لے، اس لیے حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، بس اس کا محافظ بننا ہے۔ یہاں پر سرپرست جو ہوگا نا یتیم کا، اس کو 2 ہدایت دی گئی ہیں۔ اگر اس کا کوئی اور کاروبار نہ ہو تو وہ نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ یتیم کے مال سے اپنا مناسب خرچہ نکال لے۔ جب یتیم عمر شعور کو پہنچ جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اپنا کام خود چلا سکے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، تو اس کا مال گواہوں کی موجودگی میں اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ عدل و انصاف کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ناپ تول میں کمی بیشی سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی چیز دیتے ہوئے طے شدہ اصول اور پیمانے سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور جب لیں تو بھی ایک عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی طے شدہ پیمانے اور اصول سے زیادہ نہیں لینا۔ اب یہ اصول جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کوئی ایسے مشکل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ شریعت کے تمام اصول اور قانون ایسے ہیں جس کی انسان کو طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے کہ اس پر عمل کرے۔ 8ویں نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ جب بھی بات کرو تو وہ اخلاق کے مطابق ہو اور منصفانہ ہو۔ بے شک حق گواہی کسی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق بات کرو۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگرچہ یہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہیں ہر حال میں سچ اور حق بات کہنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کی 3 صورتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عہد سے مراد وہ ازلی عہد ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کی پشت پر اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے کن کا حکم صادر فرمایا، جس کا معنی ہے کہ ہو جا۔ قیامت تک کے لیے جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے یہ پوچھا اور عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جس کا سب نے اقرار کیا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کی تفصیل ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ تو عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان کسی مشکل یا عام حالات میں اپنی زبان یا دل میں اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کی شکل میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی صورت میں۔ اس عہد کی پاسداری بھی آدمی پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی کمزور کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کاروبار انصاف سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان باتوں پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ عدل و انصاف کرنا ہے، بے شک وہ قرابت داری ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو ہم نے پورا کرنا ہے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ، اور یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ کسی یتیم پر ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یتیموں کو ان کے مال واپس کرنے چاہیے جب کہ وقت آ جائے۔ والدین یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہی باتیں اب اگلی آیات میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ، ہٰذَا، یہ، صِرَاطِی، یہ راستہ، مستقیماً سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوہُ، پس اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ چلو، السُّبُلَ، راستے پر، فَتَفَرَّقَ، پس جدا کر دیں، بِکُم، تمہیں، ان سے، سَبِیلِہ، اس کا رستہ، ذَالِکُم، یہ، وَصَّاکُم بِہ، حکم دیا اس کا، لَعَلَّکُم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچ کر فرمایا، ان تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا، جس کے مطلب ہے، اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ حضرت
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ شیطانی راہیں ہیں، اور بیچ کی لکیر پر انگلی رکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس پر ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اسی کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے، اس کے دائیں بائیں بہت سی اور راہیں ہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں، جو ان راہوں میں سے کسی راہ پر ہو لیا وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں بہت سے دروازے ہیں اور سب چوپٹ کھلے پڑے ہیں اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس سیدھی راہ کے سرے پر ایک پکارنے والا ہے، پکارتا رہتا ہے کہ لوگو تم سب اس صراط مستقیم پر آ جاؤ، راستے میں نہ بکھر جانا۔ راستے کے بیچ میں بھی ایک شخص ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولو گے تو سیدھی راہ سے دور نکل جاؤ گے۔ بس سیدھی راہ اسلام ہے، دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، نمایاں شخص اللہ کی کتاب ہے، اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ المختصر، پچھلی آیات میں جو احکام دیے گئے ہیں وہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ پورا کرو، عدل اور انصاف کی بات کہو، عہد کو پورا کرو۔ اللہ کی راہ، قرآن کی راہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، سیدھا رستہ۔ اسی لیے اسی رستے میں چلنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اور یہی راہ ملت مسلمہ کی وحدت اور اجتماع کی بنیاد ہے، جس سے ہٹ کر امت فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 154 سورہ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم آتینا، پھر ہم نے دی موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً نعمت پوری کرنے کو، علی الذی جو اس پر، احسنا نیکوکار ہے، و تفصیلاً اور تفصیل، لکلی شیئن ہر چیز کی، و ہدن اور ہدایت، و رحمتاً اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات پر، ربہم اپنا رب، یؤمنون ایمان لائیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ جی، قرآن پاک کا یہ طریقہ کار ہے، یہ اسلوب ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہوتا ہے وہاں قرآن کا بھی ذکر کیا ہوتا ہے۔ اسی اسلوب کے تحت یہاں تورات کا ذکر اور اس کے اسی وصف کا بیان ہے کہ وہ اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی، اس میں بھی تمام ضروری امور موجود ہیں، وہ احکام موجود ہیں جس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ ہر ہدایت اس میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات آخرت پر یقین پختہ ہو کہ اپنے رب سے ملاقات ہوگی، یعنی کہ پروردگار سے ملاقات سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حضور اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، ہم نے جو دنیا میں کیا۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آخرت پر ایمان نہیں جو رکھتے تو ان کی زندگی بڑی آزادانہ ہوتی ہے، غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہے، بلکہ وحشیانہ ہوتی ہے، اور آخرت میں ایمان رکھنے والے احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں اور بری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور دنیا میں بڑا انتہائی محتاط ذمہ دارانہ اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ آج کل جو بائبل ہے، عہد نامہ عتیق،
اور جسے تورات سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ وہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ وہ تورات تو 2 بار گم ہوئی اور پھر دوبارہ سے لکھی گئی، اور اس میں اپنی طرف سے شامل کیے ہوئے مضامین بھی آ گئے، منمانی تبدیلیاں بھی ہو گئیں۔ اور جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں نیک لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، اخلاقی، تمدنی، معاشرتی، معاشی احکام کے ہر لحاظ سے مکمل تھی وہ، اور اس کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا تھا۔ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ گزشتہ آیت سے ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کے ذریعے قرآن کریم کا ذکر آیا وہاں پہ، تو اب تورات اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، گویا اس آیت کا تعلق اب اس آیت سے ہے۔ اور اے ہمارے نبی، آپ بذریعہ تلاوت اپنے رب کی یہ بات بھی ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی جس کے ذریعے ہم نے اپنی نعمت کو ان پر تمام کر دیا تھا، اور جس میں بنی اسرائیل کے لیے عقائد، عبادات اور دیگر تمام خاص اور عام احکام کی تفصیل موجود تھی، جو ہدایت کا ذریعہ اور باعث رحمت تھی اور عدل و انصاف کی دعوت دیتی تھی۔ یہاں پر لفظ ثم آیا ہے جو واضح کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کتاب کی دعوت اور جس راستے کی طرف بلاتے تھے اس کے بنیادی اصول بھی یہی تھے۔ تورات میں بھی اللہ پاک نے ان تمام باتوں کی، احکام کی تفصیلات نازل فرمائی تھیں تاکہ اس شخص کے لیے ہدایت اور رحمت کے دروازے کھل جائیں جو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر اس کی شفقت اور رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ قرآن مجید سے ہدایت پانے والے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہونے کے لیے قیامت کے دن حساب اور کتاب کا خوف دلانے کے بجائے رب کی ملاقات کی بات کی گئی۔ مومن کے لیے اللہ کی ملاقات دنیا کی تمام، آخرت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور محبوب ترین نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ ملاقات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔